السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تہجد کی طاقت، تہجد کی اہمیت اور تہجد کی فضیلت بتلاؤں گا۔ ایسی اہمیت بتلاؤں گا، ایسی فضیلت کہ شاید آپ نے ایسی فضیلت نہ سنی ہو۔ تہجد کی اہمیت کیا ہے، تہجد کی طاقت کیا ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا بھی، آپ خود پڑھیے اور سنیے بھی کہ تہجد کیا چیز ہے، تہجد کسے کہتے ہیں، تہجد کی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، تہجد کی کیا پاور ہے اور تہجد کیوں پڑھنا چاہیے، تہجد کیسے لوگ پڑھتے ہیں۔ جب تہجد کوئی بندہ پڑھتا ہے یا کوئی بندی پڑھتی ہے تو اللہ رب العزت کیا کچھ عطا کرتا ہے، آپ اچھی طرح سے جان جائیں گے۔ دیکھیے اسکرین پر اور جانیے تہجد کیا ہے اور تہجد کی اہمیت، فضیلت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کا حیرت انگیز تعارف۔ کیا آپ کو معلوم ہے فرض نمازوں اور قیام اللیل میں کیا فرق ہے؟ سب سے زیادہ تحقیق جو میں نے قیام اللیل کے متعلق کی ہے، اس سے آپ کے تن بدن میں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میری خواہش ہوگی کہ آپ سب اس تحریر کو آخر تک لازمی پڑھیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے دعوت کا کارڈ ہے۔ مجھے رات کے آخری حصے کی نماز یعنی قیام اللیل نے تعجب میں مبتلا کر دیا، اور میں نے اس میں پایا کہ نمبر 1 فرض نمازوں کی ندا بشر ہی لگاتے ہیں، جبکہ قیام اللیل کی ندا رب العالمین لگاتے ہیں۔ یعنی فرض نمازوں کی ندا آواز بشر لگاتے ہیں، انسان آواز دیتے ہیں اذان کی شکل میں، لیکن تہجد ایک ایسی نماز ہے کہ جس کی اذان اللہ تعالی دیتا ہے۔ نمبر 2 فرض نمازوں کی ندا ہر شخص سنتا ہے، جبکہ قیام اللیل کی ندا بعض لوگ ہی محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 3 فرض نمازوں کی ندا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح ہے، جبکہ قیام اللیل کی ندا حل من سائل فاعطیہ ہے، کوئی سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ نمبر 4 فرض نمازیں تمام مسلمانوں پر فرض ہیں، جبکہ قیام اللیل صرف اللہ کے چنے ہوئے مومن ہی ادا کرتے ہیں۔ نمبر 5 فرض نمازیں بعض لوگوں کی دکھاوے کی نظر ہو جاتی ہیں، جبکہ قیام اللیل چھپ کر اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ نمبر 6 فرض نمازوں کو ادا کرتے وقت مسلمان دنیاوی سوچوں میں مگن اور شیطانی وسوسوں میں مبتلا رہتا ہے، جبکہ قیام اللیل میں مومن دنیا سے منقطع اور آخرت کی فکر میں مگن ہو جاتا ہے۔ نمبر 7 فرض نمازوں میں مسلمان مسجد میں دوسروں سے ملاقات میں مشغول ہو جاتا ہے، جبکہ قیام اللیل میں مومن اللہ سے ملاقات کا شرف اور اس سے کلام اور سوال کا متلاشی رہتا ہے۔ نمبر 8 فرض نمازوں میں دعا قبول ہونے کا علم نہیں، جبکہ قیام اللیل میں اللہ نے خود اپنے بندوں سے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ نمبر 9 آخر میں قیام اللیل اس خوش نصیب کو حاصل ہوتی ہے جس سے اللہ کلام کرنا چاہتا ہو اور اس کے ہم و غم سننا چاہتا ہو، کیونکہ وہ اپنے اس مومن بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پس خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے بھیجا گیا دعوت نامہ کارڈ کی صورت میں حاصل کیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر باتیں کی اور اس سے مناجات کی لذتیں حاصل کی۔ جب آپ رات کے آخری پہر اندھیروں میں اپنے مالک الملک کے سامنے پیش ہوں تو بچوں والا اخلاق اپنائیں کہ جب بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو نہ ملنے پر روتا ہے، یہاں تک کہ حاصل ہی کر لیتا ہے۔ پس آپ بھی اپنے رب سے بچوں کی طرح مانگیں، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ترغیب دیں تاکہ دوسروں کے عمل کا آپ کو بھی پورا اجر حاصل ہو۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ ہے تہجد کا حیرت انگیز تعارف۔ یہ تعارف جاننے کے بعد یقیناً تہجد کا شوق آپ کے دل کے اندر پیدا ہو گیا ہوگا۔ تو تہجد پڑھیے، کیونکہ تہجد ہر مشکل سے بچنے کا حل ہے، ہر پریشانی سے چھٹکارے کا بہترین حل ہے۔ تہجد اللہ رب العزت جس بندے کو نصیب فرما دے، وہ بندہ دنیا کے اندر اس طرح سے چمکتا اور دمکتا ہے جس طرح دنیا والوں کو آسمان میں رات کی تاریکی میں
چاند اور تارے نظر آتے ہیں۔ تو تہجد پڑھیے اور زندگی خوشگوار بنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔